آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک عظیم معجزے آسمانی دسترخوان کا ذکر کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کی کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمانے لگے، اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ تمہیں یہ سوال اور نشانی طلب کرتے ہوئے شرم نہ آئی؟ یہ سن کر حواری کہنے لگے، یا عیسیٰ ابن مریم، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھانا کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، ہمارے دلوں کو قرار آ جائے، ہمیں اطمینان قلبی نصیب ہو جائے، ہمارا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یہاں آیہ مبارکہ تمام ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا دردناک عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالی کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے۔ روایات کے مطابق فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق فرشتے جو دسترخوان لے کے آئے اس میں ایک بہت بڑی تلی ہوئی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اس مچھلی سے روغن ٹپک رہا تھا، مچھلی کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اس مچھلی کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک حواری شمعون نے کہا، جو کہ تمام حواریوں کا سردار تھا، اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں سے ہے یا آخرت کے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے کھانوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس دسترخوان کو ابھی ایجاد فرمایا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل اپنی پرانی روش پہ قائم رہے۔ سرکشی بنی اسرائیل کی پرانی روش تھی، انہوں نے اپنی پرانی عادت کا مظاہرہ کیا اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ رات کو وہ لوگ اچھے خاصے سوئے، مگر صبح کو جب اٹھے تو ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، کچھ خنزیر بن چکے تھے، کچھ بندر بن چکے تھے۔
پھر وہ تڑپنے لگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رو رو کے فریادیں کرنے لگے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کی لاشوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے کہ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احکام الہی کی پاسداری کرنی چاہیے، فرائض ادا کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ہمیں بہر صورت ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔